اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ ذکر کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے آپ ذکر کر رہے تھے۔ اللہ 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 ہو اللہ 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 اللہ
الله 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 جل جلالہ ومن والہ ما شاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من آج مدد مبارک گزرا اور آپ سب احباب کے لیے متعدد دفعہ دعائیں کی گئیں اور نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے عزیز و اقارب کے لیے دوست احباب کے لیے پیرنٹس کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے قیامت تک آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے دعا کی گئی اللہ پاک اس کے ثمرات عطا فرمائے آمین اور آج میں نے آپ کی خدمت میں ایک آرٹیکل شیئر کرنا تھا لیکن وہ انشاءاللہ کل میں شیئر کروں گا آج ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے ایک بات میں نے نوٹ کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک عزیزان من جمعۃ المبارک کی آج ادائیگی یہاں کی جو جہاں میری رہائش ہے اسلام آباد کے جس ایریا میں وہاں کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے اس جامع مسجد میں وہ جمعۃ المبارک ادا کیا گیا تو ہمارے اپنے بلاک کی مسجد ہے پھر تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے پھر یہ اس سے زیادہ فاصلے پر ہماری اس علاقے کی سب سے بڑی جو مساجد ہیں ان میں سے ایک مسجد ہے بلکہ سب سے بڑی مسجد ہے جمعۃ المبارک بھی یہاں پر لیٹ ہوتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی ایک بہت ہی معروف شخصیت ہے سید بھی ہیں پیر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور استاد الاساتذہ بھی ہیں ان کے صاحبزادے یہاں پر جمعۃ المبارک پڑھاتے ہیں تو بڑی عقیدت اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اور ادب کی بات کرتے ہیں تو پچھلے آلموسٹ 10 سال سے یہاں پر جب سے آنا جانا شروع ہوا اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا گاہے موقع ملتا رہتا ہے وہیں پر ہمارے اپنے بلاک کی جو مسجد ہے اس میں بھی ایک بڑے جید مفتی ہیں جو ٹیچ کرتے ہیں لیکن جب ان سے سچی بات کرتے ہیں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں جب میں حق کی بات ان تک پہنچاتا ہوں کہ بتاتا ہوں کہ حق حق ہے اور جب میں میرٹ پر بات کرتا ہوں تو وہ پھر پریشان بھی ہو جاتے ہیں تو اس بات پر مجھے بڑی شروع میں تو بڑی آپ یوں سمجھیے کہ مجھے پین ہوتا تھا لیکن اب میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ
کچھ عادی بھی ہو گئے ہوں اور کچھ علماء کے مزاج کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں. جامع مسجد میں جو آج جمعہ ادا کیا گیا وہاں پر جو تقریر تھی وہ تقریر بھی بڑی مؤثر تھی. ادائیگی کے بعد جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد فرائض کے بعد باقیہ جو نماز رہتی تھی اس کو مکمل کرنے کے بعد درود السلام کی ایک نشست ہوتی ہے جس میں وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے. تو جو سلام پڑھنے والے تھے وہ بہت ہی خوش الحان ریزیڈنٹ تھے. ان کی وضاحت سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مولوی نہیں ہے بلکہ بڑے آسودہ حال کوئی عاشق ہیں. اب دوران سلام جو ہماری مسجد کے امام ہیں وہ بھی موجود تھے اور جو خطیب صاحب جو تشریف لائے تھے سید زادے ہیں، صاحب زادے بھی ہیں، پیر زادے بھی ہیں، پیر بھی ہوں گے، وہ بھی وہاں موجود تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اور پیر حضرات بھی اور خلفاء حضرات بھی پیروں کے وہاں میں پہچانتا ہوں لہٰذا وہ بھی وہاں موجود تھے، میں نے پہچان لیا. تو عام روٹین جو میری ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، فرض پڑھ کے بھی آ جاتا ہوں، سم ٹائم 4 سنت پڑھی اور پھر آ کے بقیہ سنتے ہیں اور نوافل گھر میں ادا کر لی. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی جو نشست ہوتی ہے، نشست تو نہیں ہوتی بلکہ کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس میں میری غیر حاضری سمجھ لیجئے یا وہ شرکت نہیں ہوتی. غیر حاضری تو خیر نہیں کہہ سکتے ہم اس میں، حاضری غیر حاضری کا معاملہ نہیں ہوتا یہاں پر، یہ ایک شرکت نہیں ہوتی. تو میں گھر آ کر ہم جو دروشی پڑھتے ہیں، جو نشست ہوتی ہے دروشی کی، اس دروشی پڑھ لیتے ہیں. تو آج میں وہاں کھڑا ہو گیا اور جب تک میری سنتے مکمل کی میں نے تب تک سلام شروع ہو چکا تھا. 2 سنت میں نے پڑھی تو بھی دوسری رکعت رہتی تھی تو دعا مکمل ہو گئی اور 1 آدھ منٹ کی دعا تھی اور اس کے بعد سلام شروع ہو گیا. تو سلام بڑا ہی خوش الحان پڑھا گیا اور بڑا خوبصورت اور بڑا میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی، میری آنکھیں بھی نم ہو گئی محبت میں. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ دوران سلام انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور تم کر کے مخاطب فرمایا. تو اس سے مجھے بڑی الجھن ہوئی اور بڑی تکلیف پہنچی. تو میں سلام مکمل ہوا، دعا ہوئی تو رک گیا اور میں نے کہا ان سے سلام کر کے میں جاتا ہوں. اب کثیر تعداد میں نوجوان بھی اور بزرگ بھی مسجد میں موجود تھے، کثیر تعداد میں. اور یہ کیونکہ بہت بڑی جامع مسجد ہے اور بہت کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر جمع پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اسلام کی جو محفل تھی اس وقت بھی کافی تعداد میں لوگ، جیسے اتنے تعداد میں لوگ مجھے کبھی نظر نہیں آئے. وہ اتنے کافی تعداد میں لوگ جو تھے، مور دین آئی تھنک 200 پیپل ہوں گے جو وہاں کھڑے تھے. یہ 150 کر لیجئے، اراؤنڈ 200 کر لیجئے. تو اس کے بعد میں نے ان کی خدمت میں السلام علیکم پیش کی، جو خوش الحان سٹیزن جو پڑھ رہے تھے اسلام. تو میں نے ان سے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے اس میں آپ تم کر کے مخاطب نہیں کر سکتے، آپ کہہ دیں وہاں پر. تو انہوں نے فرمایا کہ بہت سی کتب میں لکھا ہے اور سینکڑوں کتب میں لکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے. اب یہ جب میں نے بات سنی تو بحث تو مقصود نہیں تھی، بات تو ان کی خدمت میں جو عرض کرنی تھی وہ میں نے عرض کر دی کہ جہاں آپ تم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں وہاں آپ کا صیغہ استعمال کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں؟ کون سی ہستی ہے جن کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے؟
عزیزان من، جو اصل دین ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کا ادب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا ادب ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ میں اس میں یہ نہ سمجھیے کہ توحید 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 ہے۔ دیکھیں، ہمارا کام ہے آپ کو صحیح دین ٹیچ کریں۔ کل قیامت کے دن آپ نے ہمیں پکڑ لینا ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح تشریح نہیں کی تھی، آپ نے ہمیں سچی باتیں نہیں بتائی تھی، آپ نے ہمیں ادب کی تلقین نہیں کی تھی۔ آپ کیسی شخصیت ہے؟ وہاں آپ کچھ کہتے تھے، کرتے تھے کچھ اور۔ آئے نا ذرا ادھر آئیں، آپ نے ہمیں پکڑ لینا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ بڑی بڑی شخصیات کو پکڑ اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں پکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم تو دعا گو ہیں، لیکن اس کے لیے جس مجاہدے کی ضرورت ہے وہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بھوک کا برداشت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت امام مالک مجھے یاد آ گئے یہاں پر، کوتوال شہر ان کی خدمت میں رات کو حاضر ہوتا، سال میں ایک دفعہ آتا اور ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی خدمت میں پیش کر دیتا۔ امام قبول فرما لیتے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو ہدیہ آتا ہے وہ سنت ہے قبول کرنا۔ ایک سال گزرا، دوسرا سال آیا، پھر اسی طرح رات کی تاریکی میں لیٹ نائٹ آیا، امام صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیا، تھیلی پیش کی، دعاؤں کی درخواست کی، چلا گیا۔ 16 برس بیت گئے، یہی سلسلہ جاری و ساری رہا۔ امام صاحب کی زندگی میں 100 نشیب و فراز آئے، 100 تکالیف آئیں، 100 مشکلات آئیں، وسائل کی کمی آئی، بہت سی جگہوں پر وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، وسائل کی کمی بھی فیس کرنی پڑی۔ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا، 16 برس بیت گئے۔ سلطان وقت نے فرما دیا کہ یہ فتویٰ لے لیا جائے، اور جو اس وقت کی سب سے بڑی شخصیت تھی جن کی فتویٰ پورے عرب میں چلتا تھا وہ حضرت امام مالک تھے۔ تو اسی کوتوالے شہر کی ڈیوٹی لگی کہ امام صاحب سے فتویٰ لے لیا جائے۔ جب تک بہت تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا بات ہی کچھ نہیں ہے، یہ فتویٰ لینا تو میرے لیے کوئی چندہ مشکل نہیں ہے، میری تو بڑی ان سے نیازمندی ہے، اور بڑے عرصے سے خدمت کر رہا ہوں ان کی۔ سلطان وقت کا میسج تھا، گورنر کی وساطت سے کوتوالے شہر تک پہنچا۔ رات کی تاریکی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، دستک دی، دربان نے، خادم نے دروازہ کھولا، بٹھایا، پہچانتا تھا۔ امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ کی ملاقات کے لیے کوتوالے شہر آیا ہے۔ آپ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، پوچھا ہاں بھائی میاں کس مقصد کے لیے آئے؟ مقصد اس نے بیان کیا کہ فلاں بات ہے، یہ معاملہ ہے، سلطان وقت کو آپ کے اس فتوے کی ضرورت ہے، یہ فتویٰ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو اللہ کے بندے، شریعت کو پلس اور مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو یہ نہیں پتا، ہم نے تو آپ سے فتویٰ لینا ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ تو آپ جانتے ہیں، ہمیں آپ کی معاونت کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا میاں یہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہ شریعت میں کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ پلس ہو سکتا ہے، نہ مائنس ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنی ہے، اگر فتویٰ دینا بھی ہے تو وہی دینا ہے جو بنتا ہے۔ تو یہ بنتا ہی نہیں ہے تو ہم دے کیسے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ دے نہیں سکتے تو پھر وہ جو پچھلے 16 سال سے آپ کی خدمت جاری ہے، وہ جو
اشرفیوں کے سونے کی اشرفیوں کے جو انبار آپ تک پہنچائے گئے ہیں وہ لوٹا دیجیے. اسے یہ یقین واثق تھا کہ امام صاحب کے پاس کہاں ہوں گی وہ اشرفیاں، خرچ ہو گئی ہوں گی، ان کے تو وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، اور اوپر دین کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو کہاں بچی ہوں گی. آپ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ سے 16 تھیلیاں پڑی ہیں، وہ اٹھا کے لے آؤ، پچھلے 16 سال سے اس کی اسی بات کا انتظار تھا، اس لیے رکھی ہوئی تھی. خادم گیا، 16 کی 16 تھیلیاں اٹھا کر لے آیا، اور اٹھا کر اس کے حوالے کر دی کہ میاں یہ لے لو. امام صاحب نے فرمایا کوتوال صاحب بہت عرصہ لگا دیا آپ نے، بڑا لمبا عرصہ آپ کی ان تھیلیوں کی حفاظت کرنی پڑی، تو شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ حساب برابر ہو گیا، یہ قرض اتر گیا. تو عزیزان من، یہ باتیں ہیں اللہ کے ولیوں کی. اللہ کے ولی جو تھے نا، وہ ایسے ہی اللہ کے ولی نہیں بنتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، اور چلایا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے. یہاں پر چلائی ہوئی ہے، دکانداری چل رہی ہے. دکانداریاں نہیں چلیں گی، پتہ چل جائے گا. یہ جو کاٹ کی ہنڈیا ہے، یہ اس نے پھوٹنا ہے، ٹوٹنا ہے، جلنا ہے. وقتی طور پر تو چلیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں نے گزارش کر دی. بات یہ ہے کہ 100 کتاب میں لکھا ہے، 1000 کتابوں میں لکھا ہے، تو لکھنے والے لکھتے رہے بھائی. جو محبت کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتا ادب کا معاملہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بات ہو تو ادب نہ ہو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ. محبت کے کرینوں میں جو پہلا کرینہ ہے وہ ادب ہے. آپ نے ادب ہی نہ کیا، محبت کیا کی، محبت کی باتیں کرتے ہیں آپ خالی خولی. بجائے اس کے کہ وہ یہ بات کرتے کہ جی بہتر میں اس کو یہی کروں، آگے سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور حقیقت میں جو درود شریف ہے، اصل درود شریف ہے، اس میں سیدنا محمد ہے، سیدنا ابراہیم. یہ نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابراہیم. تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چالیں ہوں، چالیں تو بہت چلی گئی یہاں پر. تو یہ سیدنا کا لفظ جو ہے، جو عزت اور احترام کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو نکال لیا گیا ہو، شارٹ کر دیا گیا ہو. مجھے یاد پڑتا ہے مصر کی ممتاز شخصیت جو ڈنمارک میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، سلسلہ برہانیہ ایک سلسلہ ہے، شاذلیہ برہانیہ، اس کے وہ شیخ مکرم تشریف لائے. عربک لینگویج بولتے ہیں یا پھر انگلش بولتے ہیں. تو میری ان کے ساتھ 20 منٹ کا مجھے ٹائم ملا. وہ 20 منٹ 2.5 گھنٹے پر چلے گئے اور بہت سی باتیں ہوئی. تو وہاں انہوں نے جو وہاں ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. تو حضرت نے فرمائی یہ بات کہ سیدنا محمد ہوں، سیدنا ابراہیم. بلکہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ بڑے بھائی ہیں جو تم اس طرح نام لیتے ہو، ہاؤ ڈیڈ یو ڈیئر ٹو سے. تم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور سے محبت کی بات کرتے ہیں آپ، حضور کسی سے محبت یہ شرط اول ہے. شرط اول میں ہی ہم پورے نہ اتریں تو آگے ہم نے کیا نکلنا ہے. تو عزیزان من، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے جو بتا دی آپ کی خدمت میں. اور اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے ایک بہت بڑی معروف شخصیت اپنے وقت کی، جو اپنے آپ کو ام التفسیر سمجھتے تھے. اللہ کری کی رحمت فرمائے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آج سے 25 برس پہلے میں ان سے ملنے کے لیے، میں اور میرے ایک عزیز جو اظہر صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، ٹوگیدر وی موو ٹورڈز. اب یہ نہیں میں بتاتا کہاں ہم گئے، مختصراً یہ عرض کر دوں کہ ملاقات ہوئی، بڑا ان کا شعرا تھا، اب بھی ہے.
بڑا سب کے آپ دیکھیں ہم سے سارے ہی بہتر ہیں، سب بہت بہتر ہیں، لیکن ملاقات کے بعد دل کیا کہ یہیں سے بھاگیں، ابھی بھاگیں۔ اسی طرح میں گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے گیا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے 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 لوگوں کو دیکھا ہے۔ حضور کی اگر محبت نہیں ہے تو چہرے کے اوپر ایک شگفتگی جو ہونی چاہیے وہ مومن کے، وہ نہیں۔ مومنوں کے چہروں پر حضور کی محبت میں جن لوگوں کی اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، جن کے ہاں ادب اور احترام پایا جاتا ہے، ریئل لو جو پائی جاتی ہے، ان کے چہروں کے اوپر ایک خاص، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تقدس پایا جاتا ہے، ایک شگفتگی پائی جاتی ہے، وہ جاذبیت پائی جاتی ہے۔ when you pay a glance to them، ایک نظر جب آپ ڈالتے ہیں ان کے چہرے پر، you like to pay again one another glance on that personality۔ تو وہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے پھر دیکھنے کی اس کی تمنا ڈیولپ ہوتی ہے، وہ دوبارہ دیکھتا ہے۔ تو بہت بڑے عالم دین میں نے ان کو دیکھا، بڑے لوگ بھی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک دو دفعہ ایک اسلام آباد بھی تشریف لائے، تب بھی ہم ان کا بیان سننے کے لیے گئے، تو بیان بھی بڑا مؤثر اور باتیں بھی بڑی کمال کی، لیکن کچھ کمی نظر آتی تھی۔ وہ کیا کمی تھی؟ وہ پھر اللہ پاک عطا فرمائے سب کو، ادب بھی دے، محبت بھی دے۔ محبت بھی ہوگا، ادب بہت ضروری ہے عزیزان من، ادب ہوگا تو محبت ہوگی، یہ محبت ہوگی تو ادب ہوگا، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو اصل جو چیز تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی مغل صاحب دعا فرما دیں، وہ تلاوت فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے جو آپ کو قرآن پاک کے علم سے نوازا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکثر میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے جو آپ پڑھتے ہیں آیات، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ عزیزان من، میں ایک بات آخری نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں وہ اب آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں گے، جیسے ہمارے وہ صاحبزادہ صاحب پیرزادہ صاحب بھی کھڑے تھے، امام صاحب بھی کھڑے تھے، امام صاحب سے بھی میری بڑی اچھی اسلام دعا ہے، تو اور بھی بڑے پیر حضرات اور خلفاء حضرات موجود تھے وہاں پر، تو اسی طرح اگر بات جو ہے وہ سن لی جائے اور چپ کان میں ڈال کے آگے چلے جائیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بات جہاں ضرورت ہوتی ہے، فقیر کا کام ہے وہاں پہ بات کرے۔
تو یہ ہم نے اپنا یعنی اس عاجز نے اپنا جو رول پلے کرنا تھا وہ پلے کیا. اسی طرح آپ کی زندگیوں میں بھی اس طرح کے کئی مواقع آئیں گے، وہاں ادب سے، محبت سے، خلوص سے، اصلاح کے حوالے سے جو بات آپ نے کرنی ہے وہ گوش گزار کر دیجئے. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو بڑے خلوص اور محبت والے ہوتے ہیں، اور نہیں پتا ہوتا بعض اوقات اسی طرح وہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ چل میں اسی طرح کلام پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح نعت خواہ نظر آتے ہیں. کئی ایسی نعتیں ہیں یا اشعار ہوتے ہیں جو آبجیکشنیبل ہوتے ہیں، یعنی وہاں جو بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیچ ہی نہیں کی ان کی ذات سے منسوب کر دی جائے تو اس کتنی زیادتی کی بات ہے. تو اس طرح پھر بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، اور اس طرح اگر موقع آئے تو بڑی تحمل سے، بردباری سے، ویژنری میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کریکشن کی کوشش ضرور کیجئے، تاکہ کل بری ذمہ ہوں آپ بھی جس طرح اس عاجز نے کوشش کی اور بری ذمہ ہو گئے. ہم نے اپنی جو گزارش تھی یا جو نوٹس جس چیز کا میں نے لیا اس کو ایز سچ وہاں کنوے بھی کیا، تو اس کی کریکشن کے لیے گزارش کر دی. آگے وہ کریں نہ کریں یہ ایک اور بات ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی، صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب. انجینئر صاحب اگر دعا کر لیں تو بہت بہتر ہے، بصورت دیگر یعنی امین صاحب آپ دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو ذکر ہوا، جو بیان ہوا، اور اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت کلی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اساتذہ کو صحت کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے. یہ فیض، یہ نسبت قیامت تک ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری رکھے. اسلامک سینٹر کے لیے عرض کرتے ہیں اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے، آسانیوں والا معاملہ فرمائے. جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین ثم آمین. آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ عزیزان من، بہت شکریہ. سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جزاک اللہ خیر.